ہو جاتا ہے، سجدوں کا نور، عبادتوں کی لذت، درود و سلام کا ذائقہ اس سے دور نکل جاتا ہے۔ تو ان سے فیض لیں۔ اور دوسری بات میرے عزیز یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں نا سانس لینے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، روٹی کھانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے بندہ سوئے نا تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ نیند کی بھی بڑی حاجت ہے۔ یہ جو ہمارا سانس اندر باہر جاتا ہے، یہ اگر رک جائے تو بھی آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ان سب چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر جینے کے لیے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ گھر میں ہر شے موجود ہو نا، ساری اللہ تعالیٰ نے آسودگی، آسانی، ضروریات زندگی دے رکھی ہو، گھر میں ہر شے ہو، بس میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو ساری نعمتوں کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ آپ کے سکون کی جگہ آپ کا گھر ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں بڑے اعلیٰ ترین بیڈ پر بھی سو جائیں تو جو سکون کی نیند اپنے گھر آتی ہے نا، وہ کسی کے ہاں نہیں آتی۔ تو انسان کے لیے محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ گھر میں ہر شے ہو، محبت نہ ہو تو ساری نعمتیں پھیکی محسوس ہوتی ہیں۔ اور اگر مکان کچا ہو، روٹی اچار کے ساتھ ہو، بچے پرائیویٹ کی بجائے سرکاری سکول میں پڑھتے ہوں، لیکن گھر والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچے گھر میں بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو بہترین تنخواہ دی جاتی ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، آنا جانا بھی آسان ہے۔ وہ سب تمام آسانیاں جو کسی جگہ بھی کسی شخص کو ڈیوٹی کرتے میسر ہونی چاہیے، وہ ساری میسر ہیں۔ لیکن جہاں آپ جاب کرنے جاتے ہیں ان لوگوں سے پیار نہیں، عملے سے بنتی نہیں۔ تو یہ جتنی مرضی بھی اچھی آپ کی سیلری ہو، ڈیوٹی پہ جانے کو دل کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زندگی میں تلخیاں تھوڑی پیدا کرنی چاہیے۔ کوئی ایک بات چلو آپ کی نہ بھی نہ کوئی مانے، توجہ ہے میری بات پر کتنی؟ کوئی ایک بات نہ بھی مانے تو پھر بھی گزارا کر لینا چاہیے۔ ہم ہر جگہ تلخی، مولوی صاحب ہیں بیچارے مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، اب نمازی ہیں 50 تو پورے 50 کی مانے تو مسجد میں سکون رہتا ہے، لیکن اگر 49 کی مان لیں، ایک بندہ اڑ جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ادھر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو چلے ایک بات چھوڑ بھی دے، سب کی کیسے مانی جا سکتی؟ ممکن نہیں نہ ہوتا۔ ہم رائے نہیں دیتے، حکم جاری کرتے ہیں۔ جب مشورہ لیا جاتا ہے نا کسی سے تو اسے رائے دینی چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے۔ رائے دے، رائے وہ ہوتی ہے جو قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب آپ نا یہ والی تقریر جمعے کو یہ بھی کہیے گا، پھر یہ بھی کہیے گا، پھر وہ اتنا خوبصورت سبق پڑھاتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان سے کہے کہ تم آپ ہی آخ لے۔ اتنا تو سبق دے رہا ہے نا جی۔ بعض لوگ فیصلہ کرانے آتے ہیں نا پنچایت میں چودھری صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں تو انہوں اے آکھے گا، پھر تسی جواب اے آکھیا جی، پھر انہیں اے بھی آکھنا جی، پھر تسی جواب تو اس طرح کے بندے سے کہنا چاہیے کہ یار تو ساری پڑھی پڑھائی شے لے کے چودھری تو بیوقوف ہے بیچارہ، اسے تو بالکل پتہ نہیں فیصلہ کرنے کا۔ آپ جو کل میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے امام نے یوں کیا ہے، وہ یہ خرابی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ امام صاحب کو بھی لے کے آئے، میں ان کی بھی بات سنوں، آپ کی قول پر کیسے رائے دے دوں؟ مجھے کیا پتا آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ جب تک دونوں لوگ موجود نہیں ہوتے، بات نکھر کر واضح، تو ہمارا یہ مزاج ہے کہ تلخیاں زندگی میں، تلخیاں پیدا کرنے سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں محبت کی بڑی ضرورت ہے، لہجہ پیار والا ہو، آنا جانا پیار والا ہو، انسان اپنی طبیعت میں گنجائش رکھے۔ یہ جو ہمیں کہا گیا حسد سے بچو، عداوت سے بچو، بغض سے بچو، تکبر سے بچو، کینے سے بچو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کسی کا کینہ کریں گے تو اس کا نقصان کریں گے؟
جب آپ کے سینے میں کینہ ہوتا ہے تو جل تو آپ کا سینہ رہا ہے، سامنے والے کا کیا نقصان؟ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو تباہی تو آپ کے اپنے سینے میں، سامنے والے کو اس کا کیا نقصان؟ اگر آپ کسی جگہ تکبر کا شکار ہیں تو آپ پریشان ہیں، سامنے والا پریشان ہے۔ یہ تو جب ہنڈیا جلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں، وہ کسی کا کوئی نقصان ہے۔ تو لہجہ محبت والا، اگر میں یہ کہوں نا کہ دین اسلام کا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین اسلام کا دوسرا نام دین محبت ہے۔ ہر جگہ محبت کی بات کرتا ہے میرا دین، ہر جگہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں نا وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ جو انسان دیر تک اپنے رب کو دکھڑے سناتا ہے یہ پیار ہو جاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ جو رات بھر لوگ رکوع سجود میں رہتے ہیں یہ محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق میرے رسول پاک کی ذات کا ہے، حضور نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار نہ کرو۔ تمہارا نا ایمان تو ہوگا، یہ بخاری ہے، 3 چیزیں حضور نے بیان کی۔ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو، ایک جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو، اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کر لو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ اگر محبت نہیں تو مومن تو ہوں گے پر مومن ہونے کا مزہ، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہیں، سرور لینا چاہتے ہیں، لذت آئے نماز میں، عبادت میں، تو پھر اس کے لیے نا ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کریں، اور پیار نعروں میں نہ کریں، خالی محفلوں میں نہ کریں، یعنی پیار کے عملی اظہار بھی تو ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری محبت ہوتی ہے تو پھر ان سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے، ان کی یاد بھی ستاتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کی رضا میں راضی رہنا پسند بھی کرتے ہیں۔ اگر حضور سے بھی محبت کامل ہو نا تو اس کا تعلق صرف نعتوں سے، رسمی نعتوں سے نہیں، اس کا تعلق تو آپ کے قلبی جذبات کے ساتھ ہے۔ نعت تو ٹکراتی ہے دل سے جا کے۔ دیکھیں نا بندہ کو گھر میں لیٹا ہوا ہو تو بڑی ٹینشنیں اور بھی تو ہوتی ہے نا اسے، سارے پوچھتے ہیں خیر ہے نا، تو بندہ لیٹا تھا رات کو رونے لگ گیا، ہچکیاں لے کے رو رہا، سیانا بیانا بندہ ہے، وہ رو رہا ہے۔ بچے اٹھ کے آ گئے، ماں سے پوچھتے ہیں ابا جی کو کیا ہے؟ اماں کہتی ہے پتر تمہارے والی بات نہیں۔ اس نے کہا پھر کہا ماں نہیں، کوئی اگر درد ہے تکلیف ہے تو ڈاکٹر کا بندوبست کرتے ہیں، کوئی ٹینشن ہے تو ازالے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ماں کہنے لگی پتر جا کے سو جاؤ، تمہارے والی بات نہیں۔ تو کہا ماں پھر بتا تو صحیح، ہمارا والی سمجھدار ہے، اس طرح روتے دیکھا نہیں۔ تو ماں بھی رو پڑی، کہنے لگی پتر تمہارے نبی کو نا، تمہارے والد کو نا نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے، انہیں نا حضور کا شہر یاد آتا ہے، تو وہ تڑپ ساری اس وقت۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے جب اس کے عملی مظاہرے، جب عملی مظاہرے بندہ کرتا ہے نا جی تو پھر توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، دائیں بائیں اس محبت کی خیرات بڑھتی ہے۔ تو ہمیں محبت کرنے کا کہا گیا، اللہ سے بھی، رسول اللہ سے بھی، حضور کے اصحاب سے بھی، حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث آپ یاد رکھیے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ سے جس نے محبت کی میری وجہ سے کی، میری وجہ سے کی، اور فرمایا جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی، ہیں جو میرے صحابہ سے پیار کیا جائے، ان سے محبت۔ اور جہاں تک تعلق حضور کی اولاد پاک کا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک دن جمع ہو کے نا سب نے ایک جگہ کچھ پیسے جمع کیے تھے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نذرانہ نہ ہم ہر مہینے پیش کریں گے، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ ہے، ہر مہینے گھر کے جو آپ کے مصارف ہیں ان میں آپ خرچ فرما لیں۔ صحابہ نے نذرانہ دیا، اور دیا اہل بیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر، ادھر دیکھو میری طرف، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کی گہرائی کو کبھی سمجھیں، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا محبت کرتے رہنا۔ یہ جو میری ازواج ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ جو ان کی اولادیں ہیں، یہ جو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ جو مولا علی ہیں، یہ جو ان کی اولاد ہے، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ہم لوگ نا ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سلامتی عطا کرے۔ عزیز بھائی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضور کا پیار زیادہ تھا، پھر ان کی اولاد، ان سے نا انسان کا قلبی تعلق جڑا ہوا ہو، ان سے نا انسان کو وارفتگی کی حد تک پیار ہو۔ کچھ چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں نا، آپ اس کی مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ ایک بندہ بالکل بیٹھا ہوتا ہے، بالکل پڑوس میں، وہ کسی بندے کے خلاف دلائل دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی کہانیاں سنائے ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کی رج کی مخالفت کی گئی، لیکن ان کے پیار کرنے والوں نے انہیں چھوڑا۔ محبت جب ہو جاتی ہے تو وہ تو محبوب کے لیے اپنے دل میں اعلیٰ جذبات رکھتی ہے۔ حضور کی اولاد پاک سے صحیح والا پیار ہو، صحیح والا، وہ والا پیار نہ ہو جو ہم نے سیکھا ہے ان لوگوں سے جو اپنا 40,000 سیدھا کرنے کے لیے پیار سکھاتے ہیں، جو 30,000 لے کے پیار سکھا رہے ہیں ہمیں، ان سے نہ ہم نے سیکھا ہو۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ امام حسین تو شہادت دے گئے، بچوں سمیت شہید ہو گئے، اور یہاں وہ شہید ہو گئے، اور یہاں جو ان کے نام پہ محفل بھی سجائی گئی نا، وہاں بھی کاروبار چل رہا ہے، دیہڑیاں لگ رہی، نذرانے آ رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اگر صبح قیامت وہ تم سے سوال کریں کہ میں تو جان دے گیا تھا اس مقصد کے لیے اور تم نے اسے ذریعہ معاش بنا لیا، کبھی ایسا بھی اقبال کہنے لگے جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم، جو لوگ یہاں بھی سوداگری کریں اور ماحول اس طرح کا بنائیں، علمان والا فیس، خاص پیار ہو، خاص۔ وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی۔ ناراض ہو گیا تو انو کدو پینڈو آکھیا، میں تو خود پینڈو ہوں، تجھے ایک ایک ہونے سانو پینڈو آکھتا ہے، اور بھئی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو، یہ بڑی ناز کی بات ہے۔ عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بھیجتے تھے، خود رسول کریم بھی تشریف لے گیا حضرت حلیمہ کے گھر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے، وہ تو بھیجا جاتا تھا، اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے۔ تو غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسانوں، اوے کاکا، اوے چول تھلے نہ ڈگن ڈئیوں، ختم شریف دینی، صحیح کہہ رہا ہوں میں، ایسے ہوتا تھا۔ اب ختم شریف پڑھا ہے، امام حسین کا ختم پڑھا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے۔ اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں، وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے، تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول۔ تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے، وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کیا وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین